عزیزان، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ پیغام اگرچہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی پوری قوم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اگر ہم نے عزت کا راستہ طے کرنا ہے، عزت کے راستوں پہ خود چلنا پڑتا ہے، عزت کے راستوں پہ خود قدم اٹھانا پڑتا ہے، عزت کے مطالبے نہیں کیے جا سکتے۔ ہم ایسے ذلیلوں سے کیا مطالبہ کریں؟ ایسے ذلیلوں سے کیا مطالبہ کریں جنہوں نے یہ درندے خود پال رکھے ہیں؟ ہم ان غلاموں سے کیا مطالبہ کریں کہ جنہوں نے خود ان کو پالا ہے، خونخوار بنایا ہے اور درندہ بنایا ہے؟ ہم ان غلاموں سے اور ان حقیروں سے کیا مطالبہ کریں کہ جنہوں نے تو کہ غلامی اور ذلت اپنے گردن میں ڈال لیا ہے اور اپنی قوم کو یہاں تک آ پہنچایا ہے؟ آج پاکستان دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ہر طرف تحقیر، ہر طرف تذلیل، ہر طرف پاکستان کی رسوائی اور ملت پاکستان کی رسوائی ہے۔ ہر سطح پر رسوائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسوائی کا سفر، اس کو ختم کرنا ہے، لیکن کون ختم کرے گا؟ پاکستان کی ملت عزت کے راستے کو کب انتخاب کرے گی؟ اس وقت انتخاب کرے گی کہ وہ ملت اس قوم کی قیادت سنبھال لے جسے عزت کا راستہ پتا ہے۔ عزت کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، اور عزت کا راستہ پیروان حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں کہ فقط ہم شہداء کے جنازوں میں اور فاتحہ میں شرکت کر کے چلے جائیں۔ عزیزان، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ملت پاکستان کو بتا دیں کہ 64 سال ذلت کے راستوں پہ چل کر یہاں تک پہنچے، اب اس راستے کو ختم کر دو، اب عزت کے راستے پر آ جاؤ، آؤ حسین ابن علی کے راستے پر آ جاؤ۔ ملت تشیعوں کا آج فریضہ بنتا ہے کہ پاکستانی ملت کو آگاہ کرے کہ عزت کا راستہ وہی ہے جو امام عزت نے طے کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امام عزت نے جو راستہ بتایا تھا وہ ایران کے اندر ایک پیرو و فرزند حسین ابن علی نے طے کیا تو عزت پہ پہنچ گئے، لبنان میں طے کیا ایک فرزند زہرا نے، وہ عزت پہ پہنچ گئے۔ وہی راستہ ہر مملکت اور ہر ملت کے لیے ہے، لہذا پاکستان کے لیے بھی وہی راستہ ہے۔ ہمیں اس دنیا کو بتانا ہے کہ ذلت کے راستوں کو چھوڑ کر عزت کے راستوں پر آنا ہوگا۔ عزت کی مطالبے نہیں کیے جاتے، عزت کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ عزت کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہ قربانیاں عزت کے راستے کی قربانیاں ہیں، لیکن ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عزیزان، جس راہ پر اور جس شہر میں یہ قتل ہوئے، یہ ہمارے عزیز شہید ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی آباد ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ مومنین اگر عزت کا راستہ اپنا لیں پورے پاکستان کو تحفظ دے سکتے ہیں، پورے پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان مومنین تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے جو لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھر اور اپنے شہر میں احساس تحفظ نہیں رکھتے۔ ضروری ہے کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ عزیز شہید ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ عزت کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ عزیزان، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے نقطہ کہ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عزت کا راستہ طے کیا، لیکن سختیوں کا راستہ ہے، اس میں ملتوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب حج خونین ہوا، زائرین بیت اللہ کو شہید کیا گیا، 400 زائر بیت اللہ کے شہید ہوئے، امام خمینی نے ملت ایران کو حکم دیا کہ ان ظالموں کو جنہوں نے یہ جرم انجام دیا ہے انہیں سزا دینے کے لیے ہم حج پر نہیں جاتے، حج فریضہ ہے، حج واجب ہے، ہم حج پر نہیں جاتے۔ 3 سال تک منت نے امام کی صدا پر لبیک کہا، اور آخرکار منتیں کرنے کے لیے آئے، معافیاں مانگنے کے لیے آئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایرانی ملت 3 سال کے بعد دوبارہ حج پر جانا شروع ہوئی۔ عزیزان، زیارت کے راستے انہوں نے ناامن کر دیے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم زائرین کے پیسے سے پل رہی ہے، یہ زائرین کے سفروں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹرانسپورٹ چلائی ہوئی ہے، ان کے کاروبار اور بزنس سارا زائرین کی جیب سے نکل رہا ہے۔ آپ زیارتیں نہ روکیں، زیارتوں پر ضرور جائیں، لیکن اگر ہوائی سفر کر سکتے ہیں تو ہوائی سفر سے زیارت کریں۔
جو ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں اور پوری ملت پاکستان اور تشیع پاکستان سے تقاضا کرتا ہوں کہ ان شہداء کے خون کے ساتھ عہد کریں اور ان کی قدروں کو پائمال نہ کریں اور اس قوم کو عزیز عزت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ہم اس راستے کا بائیکاٹ کریں، اس راستے پہ جانا چھوڑ دیں۔ اگر 3 مہینے پاکستان کے زائرین اس راستے سے زیارت پر نہ جائیں، یہ سب بھوکوں مر جائیں گے، یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس چھپکلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مینڈکوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری کمائی سے پلتے ہیں، ہمارے پیسوں سے پلتے ہیں۔ ان کی دکانیں، ان کے ہوٹل، ان کے ٹرانسپورٹ اور ان کے سارے کاروبار زائرین کے ذریعے سے چلتے ہیں اور پھر زائرین کے اوپر ہی ظلم ڈھاتے ہیں۔ ہم ان مظلوم زائرین اور ان مظلوم شہداء کے خون کی پاسداری کے لیے پوری ملت کے اندر یہ پیغام نشر کر دے کہ اس راستے کا 3 مہینے بائیکاٹ کرو، کوئی زائر اس راستے سے نہ جائے، کوئی زائر اس راستے سے نہ جائے۔ خدا شاہد ہے، پھر دیکھ لینا کہ کس طرح آ کر آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، کس طرح اس راستے کو پرامن کرتے ہیں۔ چونکہ جب بھوک مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ زیارت کا یہ راستہ ان کی رگ حیات ہے، ہماری بھی رگ حیات ہے زیارت، لیکن ان کے لیے مادی ذریعہ ہے، ہمارے لیے اخروی ذریعہ ہے۔ ہم اس راستے سے جائیں جہاں پر ہوائی راستہ یا دیگر پرامن راستے اگر موجود ہیں، لیکن اس راستے کا 3 مہینے کے لیے بائیکاٹ کرے۔ ملت تشیع اپنی قدرت کا اظہار کرے، اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ عزیزان، بعض اوقات قدرت کا اظہار کسی اقدام سے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو بائیکاٹ کرنے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں کہ جب ایران پر برطانیہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اور تمباکو کی کاشت کرنا چاہ رہا تھا، ایک مجتہد نے فتویٰ دیا تمباکو خریدنا چھوڑ دو، تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا اور برطانیہ کو شکست ہو گئی۔ لیکن یہی برطانیہ تجارت کی غرض سے آیا اور ہندوستان پر قبضہ کر کے تیش نیش کر کے غلامی کا دور چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں کوئی مفتی موجود نہیں تھا، یہاں کوئی آگاہ عالم موجود نہیں تھا جو اس ملت کو کہتا کہ تم بھی ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو۔ آج اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی صنعتوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے راستوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے ٹرانسپورٹ کا بائیکاٹ کریں، چونکہ یہ ملت تشیع کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، یہ تشیع کے خون پسینے سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد شیعہ کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ تقاضا ایک طالب علم کا آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے ملت پاکستان اور تشیع پاکستان کے لیے کہ 3 مہینوں کے لیے ان شہداء کے احترام میں ہم نہ جائیں اور دیکھنا پھر انشاءاللہ کہ حضرت سامن الحجج وہ کریم و رؤوف ذات ہے کہ انشاءاللہ خدا تبارک و تعالی حضرت امام رضا کے طفیل اس یزیدیت کو اور اس سلسلے کو نابود فرمائے گا انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔